آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تصدیق کی رسول نے اس شے کی کہ جو اس پر نازل کی گئی اس کے رب کی جانب سے، اور تصدیق کی اہل ایمان نے۔ یہاں بڑا ایک اہم مسئلہ زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تصدیق کی اصل بنیاد کیا ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت اس اعتبار سے بڑی ہمارے دل کو لگنے والی آیت ہے کہ اس میں حضور کے لیے بھی یہ کہ حضور بھی ایمان لائے ہیں۔ اصل میں تو ایمان جو ہے وہ حضور پر ایمان ہے، ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ یہ مرحلہ حضور پر بھی آیا ہے، حضور بھی ایمان لائے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بعض مواقع پر کہا گیا آپ یہ کہہ دیجئے انا اول المؤمنین انا اول المسلمین، سب سے پہلا ایمان لانے والا تو میں ہوں۔ اور ایمان کے جو لفظی معنی ہے، جبکہ اس کے ساتھ تعدیہ جو ہے با کے ساتھ ہو یا لام کے ساتھ ہو، ورنہ اگر بغیر مجرد ان کے حروف جار کے بغیر اگر آئے گا، پریپوزیشنز نہیں ہوں گی، تو ایمان کے معنی امن دینا ہے، کسی کو امن دینا، امن عطا کر دینا۔ اسی معنی میں مومن جو ہے اللہ کے ناموں میں المومن، امن عطا فرمانے والی ذات، وہ ذات کے جو لوگوں کو امن عطا کرتی ہے۔ تو المومن کے معنی ہوں گے امن دینے والا۔ لیکن جب یہ با آ جاتا ہے یا لام میں سرسری طور پر، اور با جو ہے وہ ہے یقین اور وثوق اور گہرائی کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق، پورے یعنی سمجھئے کہ قلب کی گہرائی سے کسی شے کی تصدیق کرنا۔ تو یہ ایمان با، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، ان چیزوں کی تصدیق کرنا پورے قلب کی گہرائی کے ساتھ، شعور کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اب یہاں سوال آیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو میں یہاں تھوڑی سی گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس تصدیق کی نوعیت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کسی شخص کی طرف سے کسی بات کی جو کہ خود اسے پہلے سے معلوم ہو۔ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے پہلے سے، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ کسی شے کی تکذیب ہوگی، جھٹلایا جائے گا، یا تصدیق ہوگی، تو تصدیق کے لیے تو کچھ نہ کچھ پہلے سے اس مصدق تصدیق کرنے والے کے اندر کوئی شے موجود ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ تصدیق کرتا ہے۔ وہ کیا شے ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تصدیق کرتا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ، ماہیت ایمان کو سمجھنے کے لیے بات کہ در حقیقت ایمان جو ہے وہ قلب انسانی میں، قلب انسانی کی مکین ہے روح انسانی، اس روح انسانی میں یہ ایمان موجود ہے، صرف ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، اپنی دنیاوی مشغولیات میں آ کر ادھر توجہ نہیں ہوئے، دل کی طرف اور روح کی طرف کسی کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ باتیں جو ہے وہ ذہن سے نکلی ہوئی ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کے فوکس آف اٹینشن کے اندر نہیں ہے، ورنہ وہ تو اندر ہے۔ یہ روح جو ہے، جو کہ الامر من اللہ ہے، قل الروح من امر ربی، جس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی ذات کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ سورہ سجدہ میں بھی وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ تو اگرچہ ہم اس کے معنی یہ نہیں لیتے کہ اللہ کی روح کا کوئی جز تھا جو آگے آئے، بلکہ یہ کہ اس کی کہتے یہ تشریف، اس کی عظمت اور اس کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ فی الجملہ قرب کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن اس روح انسانی کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگرچہ ڈورمنٹ ہیں، سوئی ہوئی ہیں، جیسے کہ خاکستر ہو، ایک انگارہ ہے، اس کے اوپر راکھ اتنی آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اندر اس کے جو ہے آگ موجود ہے، وہ اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ راکھ آ چکی ہے، لیکن وہ راکھ ذرا ہٹاتے تو معلوم ہوتا کہ اندر تو وہ دہتا ہوا ایک انگارہ موجود ہے۔ تو وہ چیز موجود ہے، دو چیزیں موجود ہیں اس روح انسانی میں، معرفت ربانی بھی موجود ہے اور محبت رب بھی موجود ہے، دونوں چیزیں، معرفت کی روشنی، محبت کی حرارت، یہ دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پردے پڑ گئے ہیں، ذہول کے پردے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، عدم توجہی پردے ہیں، یا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر خواہشات یا نفسانیت جو ہے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے پردے اور گہرے ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی آگے جا کر تعصبات طاری ہو گئے ہیں، تکبر آ گیا ہے،
تو وہ پردے اور گہرے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ تو درجہ بدرجہ اس در حقیقت وہ جو حجابات ہیں ان حجابات کی لطافت یا ان کی کثافت کے مختلف درجات ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اوپر صرف یہ آپ یوں سمجھیے یہ ڈورمنٹ کانشسنس ہے، یہ شعور ہے سویا ہوا، اس سوئے ہوئے شعور کو آ کر قرآن مجید جگاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا سورہ نور میں نور علی نور۔ ایک نور تو وہ ہے جو فطرت انسانی میں، قلب انسانی میں، روح انسانی میں پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ دوسرا نور نور قرآن آیا۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ اس نور نے آ کر اس پہلے نور کو جگا دیا اور اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اس طریقے سے نور علی نور۔ چنانچہ یہی بات حضور کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ شورى کے آخر میں فرمائی گئی ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جہاں تک تفصیلی طور پر کتاب اور ایمان کیا ہے اے نبی آپ کے علم میں نہیں تھا۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب جب یہ قرآن آپ پر نازل ہو گیا، آپ کے وجود میں سرایت کر گیا، آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا، منور ہو گیا، اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو۔ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، گویا کہ آپ مجسم، آپ بن گئے ہیں وہ لائٹ ہاؤس، وہ روشنی کا مینار کہ جو جہازوں کو راستہ بتاتا ہے اور بتاتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ ادھر چٹان ہے ادھر مت جانا۔ تو آپ کی حیثیت اب اس مینار نور کی ہے کہ جو نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔